وہ اپنی راکنگ چیئر پر بیٹھا سو رہا تھا، ہاتھ میں سگریٹ تھا جو آدھا جلا ہوا تھا اور باقی جل رہا تھا۔ جلدی سے منال نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ لیا اور بجھا کر باسکٹ میں پھینک دیا اور خود اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ وہ بری طرح چونکا تھا، اپنی گود میں اس لڑکی کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ اے لڑکی، یہ کیا بچپنا اور بدتمیزی ہے؟ اٹھو میرے اوپر سے۔ کیوں اٹھوں؟ میرا پورا حق ہے تم پر۔ وہ بڑے آرام سے بولی۔ اٹھ رہی ہو یا میں تمہیں دھکا دوں؟ کس نے دیا تمہیں یہ حق؟ شیراز چلایا تھا۔ تم میرے شوہر ہو، اسی لیے میرا حق ہے تمہارے ساتھ جو چاہے کروں۔ وہ اپنے اطمینان سے بول رہی تھی۔ شیراز زچ ہوا تھا، کس مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ لڑکی، میرے اندر کے جانور کو نہ ہی جگاؤ تو بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ اٹھ رہی ہو یا میں شروع ہو جاؤں؟ شیراز کو لگا یہ دھمکی کام آ جائے گی، لیکن وہ منال تھی صدا کی ڈھیٹ۔ کہنے لگی، تم شروع نہیں ہوئے تو آج میں تمہیں بخشنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ مسٹر، آج تم مجھ سے بچ نہیں سکتے۔ شیراز درانی کی حیرت سے آنکھیں پھیلی تھیں۔ واٹ؟ وہ ایک طاقتور گینگسٹر تھا جس کی گاڑی سے منال ٹکرا کر اپنی یادداشت کھو گئی تھی اور خود کو اس کی بیوی سمجھ رہی تھی، مگر اسے جب سب یاد آیا تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ تو تب تک اپنا سب کچھ… شیراز درانی جتنی تیز رفتاری سے گاڑی چلا سکتا تھا چلا رہا تھا۔ پچھلی نشست پر لیٹی لڑکی خون سے لت پت تھی، اپنی زندگی کی آخری سانسیں بھر رہی تھی۔ دلہن کے لباس میں ملبوس تھی، زیورات بھی پہنے ہوئے تھے۔ گاڑی کی زوردار بریک ہاسپٹل کے سامنے جا کر لگے۔ شیراز درانی گاڑی سے باہر نکلا۔ اسٹریچر لے کر آؤ، مریضہ بہت زخمی ہے۔ اس کی دھاڑ دار آواز پر ہاسپٹل کا عملہ حرکت میں آیا تھا۔ جلدی سے منال کو اسٹریچر پر لٹایا گیا۔ شیراز درانی اسٹریچر کے ساتھ ساتھ ہی چل رہا تھا۔ ریسیپشن پر جا کر اس نے کہا، جلدی سے اس لڑکی کا ٹریٹمنٹ کرو، اس کا بہت خون بہہ چکا ہے اور اسے ہوش بھی نہیں آ رہا۔ لڑکی کو دلہن کے لباس میں ملبوس دیکھ کر سامنے بیٹھی نرس کہنے لگی، آپ کون ہیں؟ شیراز اس بات کو سن کر چپ سا ہو گیا تھا۔ ایک نظر بے ہوش منال پر ڈالی۔ وائف ہے یہ میری، آپ جلدی کریں۔ انہیں اتنی چوٹ کیسے آئی؟ نرس نے دوسرا سوال کیا۔ میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، مجھے چوٹیں نہیں آئیں، اسے آ گئیں۔ جلدی سے اس کا ٹریٹمنٹ کرو ورنہ میں اس ہاسپٹل کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دوں گا۔ وہ غصے سے دھاڑ کر بولا تھا۔ سامنے کھڑی نرس کا رنگ اڑا۔ جلدی سے ڈاکٹر بھی باہر آ گئے۔ ڈاکٹر، اس لڑکی کا ٹریٹمنٹ کرو، اسے ہوش میں آنا چاہیے۔ یہ کہہ کر شیراز ICU کے باہر ہی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی گاڑی سے ٹکرانے والی لڑکی اس کے لیے اجنبی بھی تھی اور اجنبی نہیں بھی تھی۔ پہلی بار شیراز درانی نے اسے ایبٹ آباد کے ایک ہوٹل میں دیکھا تھا۔ سرد موسم میں وہ ایبٹ آباد اپنے کام سے گیا تھا، لیکن اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ تبھی سڑک کے کنارے پر کھڑا وہ سگریٹ پی رہا تھا کہ سامنے بڑے بڑے پہاڑ اور نیچے بہت گہری کھائیاں تھیں۔ فون کی سروس بھی ٹھیک سے کام نہیں کر رہی تھی اور وہ مسلسل کال کر رہا تھا۔ تبھی ایک نسوانی آواز اسے اپنے عقب سے آتی سنائی دی۔ ایکسکیوز می، آپ پلیز میری بات سنیں گے؟ شیراز درانی نے پلٹ کر دیکھا تو وہ 19 سالہ لڑکی بڑی معصومیت سے اس سے بات کر رہی تھی۔ سامنے اس کے بس کا ٹائر خراب تھا جو کہ تقریباً ٹھیک ہو چکا تھا اور اسٹوڈنٹس بیٹھ رہی تھی۔ اس لڑکی نے بھی یونیفارم ہی پہن رکھا تھا، شاید کالج کی تھی۔ جی فرمائیے۔ شیراز کا لہجہ بے لچک تھا کیونکہ اسے لڑکیوں سے نفرت تھی۔ وہ لڑکیوں سے کوسوں دور بھاگتا تھا۔ آج تک اس نے کبھی کسی لڑکی سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی۔ دیکھیں، آپ مجھے دیکھنے میں بہت غصے والے لگتے ہیں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ شیراز کو اس لڑکی کی ذہنی حالت پر ذرا شبہ ہوا۔ وہ کیا بات کر رہی تھی؟ کس چیز کی معافی مانگ رہی تھی؟ وہ تو اسے جانتا تک نہیں تھا، نہ ہی اس لڑکی نے اس کا کوئی نقصان کیا تھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ حیرت سے پوچھنے لگا۔ ایکچولی ابھی جو میں آپ کے ساتھ کرنے والی ہوں نا، آپ کو مجھ پر بہت غصہ آنے والا ہے، بہت زیادہ غصہ آنے والا ہے، اسی لیے میں آپ سے ایڈوانس میں ہی معافی مانگ رہی ہوں۔ لڑکی کی بات بڑی عجیب تھی۔ ایسا کیا کرنے والی ہو تم میرے ساتھ؟ شیراز کی بات سن کر جیسے ہی منال نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ساری لڑکیاں بس میں بیٹھ چکی تھیں، بس ایک وہ رہ گئی تھی۔ منال جلدی آؤ، اس کی دوست نے کھڑکی سے پکارا۔ ہاں بس 1 منٹ، یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے شیراز کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنا ہاتھ جو اس نے پیچھے چھپا رکھا تھا سامنے کیا اور پین سے اس پر بری طرح سے انک چھڑکنے لگی۔ شیراز تو بھونچکا کے رہ گیا۔ وہ اس افتاد کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ ہاتھ میں پکڑا سگریٹ گرا۔ وہ لڑکی، اس کا چہرہ، اس کے کپڑے بلیک انک سے بھر چکی تھی۔ آئی ایم سوری،
یہ کہتے ہوئے بھاگتی بس کی طرف چلی گئی۔ بس کے اندر داخل ہو کر جیسے ہی بس چلی تو شیراز سے کہنے لگی، میری شرط لگی تھی اور میں جیت گئی، تھینک یو سو مچ، برگر کھاتے ہوئے آپ کو ضرور یاد رکھوں گی۔ اور شیراز درانی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کا گلا گھونٹ دے جس کے سفید رنگ کے شلوار قمیص کو کالی سیاہی سے خراب کر چکی تھی، یہاں تک کہ اس کا چہرہ بھی۔ یو ایڈیٹ، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، وہ چلایا تھا۔ اور وہ لڑکی اسے منہ چڑھانے لگی کیونکہ بس اب تیز رفتاری سے آگے کی جانب بڑھ گئی تھی اور شیراز درانی پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ لڑکی کا چہرہ اس کے دماغ میں نقش ہو چکا تھا کیونکہ اپنے دشمنوں کے چہروں کو وہ کبھی بھولتا نہیں تھا۔ ویسے بھی کمپیوٹر کا دماغ پایا تھا اس نے، ایک بار جسے دیکھتا دماغ میں فٹ ہو جاتا، اور اس بات کا اتنا وقت بھی نہیں گزرا تھا، بس چند ماہ گزرے تھے، لیکن آج وہ لڑکی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ شیراز درانی حیدرآباد سے کراچی بڑی تیز رفتار میں اپنی گاڑی میں بیٹھا واپس آ رہا تھا، تبھی اچانک سے ایک دلہن بنی لڑکی اس کی گاڑی کے سامنے آئی۔ پوری قوت سے اس نے بریک لگائی تھی لیکن گاڑی اس لڑکی کو ہٹ کر گئی۔ لڑکی فوراً سے بونٹ سے ٹکرا کر زمین پر گری تھی۔ شیراز بری طرح کوفت کا شکار ہوا۔ او شٹ! اس نے اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارا اور ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر جب باہر آیا تو لڑکی بے ہوش ہو چکی تھی، سر سے خون نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر شیراز کے ہوش اڑے تھے۔ لڑکی کا چہرہ جب غور سے دیکھا تو پہچان گیا تھا، لیکن اس وقت اس کی حالت قابل رحم تھی۔ اول تو آج تک اس نے کسی لڑکی کو چھوا تک نہیں تھا کیونکہ اسے لڑکیوں سے لگاؤ ہی نہیں تھا، بس پیسہ کمانے کا شوق تھا۔ وہ ایک بہادر اور نڈر نوجوان تھا اور جس فیلڈ سے اس کا تعلق تھا اسے بس اسی سے لگاؤ بھی تھا اور محبت بھی۔ سامنے بے ہوش لڑکی کو دیکھ کر وہ اسے گود میں اٹھانے سے گھبرا رہا تھا۔ اسے اٹھا کر اپنی گاڑی کی پچھلی نشست پر لٹا کر ہاسپٹل لے جائیں۔ جیسے ہی اسے اٹھانے کے لیے آگے ہاتھ بڑھاتا تو پھر ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا۔ کیا مصیبت ہے! پتہ نہیں اسے لڑکیوں سے اتنی گھبراہٹ کیوں محسوس ہوتی تھی۔ بہرحال بمشکل اس نے مینال کو اٹھایا، گاڑی کی پچھلی نشست پر لٹایا اور اب گاڑی کو تیز رفتاری سے بھگاتا ہوا قریبی ہاسپٹل پہنچا۔ پولیس اسے ڈھونڈ رہی تھی، اسی لیے وہ کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ ریسیپشن پر اس نے اس لڑکی کو اپنی بیوی کہہ کر متعارف کروایا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ لمبے چوڑے سوال اور جواب میں پڑے اور ہاسپٹل والے اسے شک کی نظر سے دیکھیں اور پولیس کو انفارم کر دیں۔ 1 گھنٹے کے مسلسل انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر آیا تھا۔ لڑکی کو ہوش تو آ گیا ہے لیکن آئی ایم سوری ٹو سے کہ آپ کی وائف یادداشت بھول گئی ہیں۔ واٹ؟ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ کیا مطلب یادداشت بھول گئی ہے؟ جی انہیں کچھ یاد نہیں آ رہا، یہاں تک کہ اپنا نام بھی نہیں۔ اوہ شٹ! ڈاکٹر کی بات شیراز کے اعصاب پر ہتھوڑا بن کر برسی تھی۔ اسے تو لگا تھا لڑکی ٹھیک ہو جائے گی، وہ اپنا نام پتہ بتائے گی اور اسے گھر چھوڑ کر چلا جائے گا، لیکن یہاں تو قصہ ہی الگ تھا۔ وہ لڑکی سب کچھ بھول چکی تھی۔ ڈاکٹر اس لڑکی کو اپنا ماضی کیسے یاد آ سکتا ہے اور کتنے دن میں آئے گا؟ شیراز کے لہجے میں بیزاریت تھی۔ خواہ مخواہ وہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ تو لے جانے سے رہا۔ ہاسپٹل میں اسے بیوی کہہ چکا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ کون سی مصیبت ہے جو اس کے گلے پڑ گئی ہے۔ کچھ کہہ نہیں سکتے، ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کر انہیں اپنا ماضی چند گھنٹوں میں یاد آ جائے یا چند ہفتوں میں، اور چند مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ ہم حتمی طور پر کچھ بتا نہیں سکتے کہ کتنا وقت لگے گا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر شیراز کا فشار خون بڑھا تھا۔ کس طرح کے ڈاکٹر ہیں؟ آپ کو اپنے مریض کی کنڈیشن کا ہی اندازہ نہیں؟ ڈاکٹر نے بڑی حیرت سے اس نوجوان کو دیکھا تھا۔ دیکھیں، ہم ڈاکٹر ہیں، خدا نہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ کب اس لڑکی کی یادداشت واپس آئے گی۔ آپ اس کے شوہر ہیں، کمرے میں جائیں اور جا کر اسے پرانی باتیں یاد کروائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا چہرہ دیکھ کر، آپ کی باتیں سن کر اسے چند گھنٹوں میں سب کچھ یاد آ جائے، اور نہیں بھی آیا تو یہ اب آپ کا مسئلہ ہے۔ جب وہ آپ کے ساتھ رہیں گی تو اسے آہستہ آہستہ سب کچھ یاد آ جائے گا۔ ہو سکتا ہے اپنا گھر دیکھ کر، گھر کا ماحول دیکھ کر سب کچھ یاد آ جائے۔ شیراز تو جیسے لاجواب ہوا تھا۔ مرے مرے قدم اٹھاتا ہوا وہ مینال کے کمرے میں گیا تھا۔ اسے ڈرپ لگی ہوئی تھی اور آنکھیں ہاسپٹل کے کمرے کی چھت پر جمی ہوئی تھی۔ چلتے ہوئے پنکھے کو دیکھ رہی تھی، تبھی وہ اس کے پاس آیا، اپنی پینٹ کی جیب میں دونوں ہاتھ ڈالے۔ یہ لڑکی؟ شیراز نے اسے مخاطب کیا۔ نرس مینال کو یہ بتا چکی تھی کہ اسے یہاں پر اس کا شوہر لے کر آیا، لیکن مینال کے دماغ کا صفحہ تو بالکل خالی ہو چکا تھا۔ اپنی گزشتہ زندگی اسے بالکل بھی یاد نہیں تھی۔ کون تھی؟ ماں باپ کون تھے؟ سوچنے پر بھی یاد نہیں آ رہا تھا، بلکہ سوچنے سے سر میں درد اٹھ رہا تھا۔ سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھا، پھر اپنے عروسی دوپٹے کو۔ تو کیا تم میرے شوہر ہو؟
منال نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا، لیکن شیراز گڑبڑا سا گیا۔ جلدی سے سگریٹ کی ڈبیا جیب سے نکال کر سگریٹ منہ میں لیا اور لائٹر سے جلایا۔ ہاں، بدقسمتی سے۔ منال اسے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ لڑکا اچھا خاصا ہینڈسم تھا، 6 فٹ تو اس کا قد ہی تھا۔ شاید جم کرتا تھا کیونکہ 6 پیک اس کی شرٹ سے بھی واضح نظر آ رہے تھے۔ کتنا ہینڈسم شوہر اس کا کیسے ہو سکتا تھا؟ کچھ پل کے لیے منال نے دماغ پر زور ڈالا، لیکن سر میں درد اٹھا تھا۔ اف، یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا سر پکڑا۔ کیا ہوا تمہیں؟ کچھ نہیں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں کون ہوں۔ آپ پلیز میرے پاس بیٹھ جائیں۔ اب وہ شیراز کو مشکل میں ڈال گئی تھی۔ میں کیوں تمہارے پاس بیٹھوں؟ میں نرس کو بلا لیتا ہوں، میں کوئی ڈاکٹر تھوڑی ہوں۔ ہاں لیکن شوہر تو ہے نا، یہاں بیٹھے نا پلیز۔ منال کی ملتجی لہجے پر وہ نظریں چراتا وہ اس کی فولڈنگ بیڈ پر بیٹھ گیا، لیکن فاصلہ ابھی بھی اس نے برقرار رکھا تھا۔ مجھے اٹھا کر بٹھائیں پلیز۔ یہ ایک اور آزمائش تھی۔ وہ تو لڑکیوں سے بھاگتا تھا اور یہ لڑکی اس پہ در پہ اپنے قریب آنے کا کہہ رہی تھی۔ میں نرس کو بلاتا ہوں نا، وہ تمہیں اٹھا کر بٹھا دے گی۔ نہیں، وہ کیوں بٹھائے گی؟ آپ میرے شوہر ہیں، آپ مجھے بٹھائیں۔ ماتھے پر بل ڈالے وہ لڑکی بولی۔ شیراز ضبط سے گزر رہا تھا، ورنہ جی چاہا کہ اس لڑکی کا منہ توڑ دے۔ ایک تو پہلی ملاقات میں وہ اس کا منہ کالا کر چکی تھی اپنی انک پھینک کر، اور دوسری باری میں تو اس کی زندگی کو ہی جہنم بنا چکی تھی۔ اس وقت اگر اسے پولیس کا خوف نہ ہوتا تو اس لڑکی کو وہیں چھوڑ کر چلا جاتا۔ اسے بازو سے پکڑ کر وہ 1 سیکنڈ میں جھٹکے سے اٹھا کر بٹھا چکا، اور منال سمجھ بھی نہیں پائی کہ وہ اتنی جلدی اٹھ کر کیسے بیٹھ گئی۔ پھر شیراز کی شکل غور سے دیکھنے لگی۔ کیا ہماری شادی ابھی ابھی ہوئی ہے؟ اس نے اپنا جوڑا دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، بس چند گھنٹوں پہلے ہی ہوئی ہے۔ کیا آپ مجھے پہلے سے جانتے تھے؟ منال کے سوال پر وہ زچ ہوا۔ ہاں، جانتا تھا۔ ہماری لو میرج ہو رہی تھی۔ یہ سن کر منال کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھرے۔ سچی؟ واقعی؟ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ لڑکی چہک کر بولی۔ ہائے اللہ، مجھے کتنا شوق تھا نا کہ میری لو میرج ہو۔ یہ سن کر شیراز اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ یوں تو ہماری یادداشت کام نہیں کر رہی۔ اور تمہیں یہ پتا ہے کہ لو میرج کیا ہوتا ہے؟ یہ سن کر منال سوچ میں پڑ گئی۔ ارے ہاں، واقعی؟ مجھے یہ کیسے پتا کہ لو میرج ہوتی ہے؟ اچھا، آپ کے ساتھ میرا بہت سارا وقت گزرا ہوگا نا؟ مجھے لگتا ہے جب میں گھر جاؤں گی تو مجھے سب کچھ یاد آ جائے گا۔ ہم گھر کب چلیں گے؟ منال نے معصومیت سے پوچھا۔ تو شیراز شش و پنج میں مبتلا ہوا۔ بس کچھ دیر میں ہاسپٹل سے تمہاری چھٹی ہو جائے گی تو پھر چلیں گے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ کیا مصیبت ہے! وہ چڑ سا گیا تھا۔ ہاسپٹل سے منال کی چھٹی ہو چکی تھی۔ ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ زیورات نرس اتار کر شیراز کے ہاتھ میں رکھ چکی تھی جو کہ آرٹیفیشل تھے۔ شیراز اسے اپنے ساتھ ہاسپٹل سے باہر لے آیا۔ پچھلی نشست پر اسے بٹھانے کو کہا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کہاں چھوڑ کر آئے۔ اس وقت وہ خود ہر ایک سے چھپتا پھر رہا تھا۔ میں پیچھے کیوں بیٹھوں؟ اگر میں آپ کی بیوی ہوں تو مجھے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنا چاہیے نا۔ یہ تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ بیویاں شوہر کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر ہی بیٹھتی ہیں۔ شیراز نے آدھا سگریٹ ہی پیا تھا اور آدھا غصے کے مارے منہ سے نکال کر زمین پر پھینک کر اپنے شوز سے بجھا دیا۔ ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ آگے۔ کمبخت، اپنے مطلب کی ساری باتیں یاد ہیں اسے، بس یہ نہیں یاد کہ یہ کون ہے۔ وہ بری طرح سے چڑھ گیا تھا۔ منال جلدی سے آگے بیٹھ گئی۔ شیراز نے گاڑی سٹارٹ کی اور چلانے لگا۔ بات سنو شوہر، منال نے پھر مخاطب کیا۔ کیا تکلیف ہے؟ وہ چڑھ کر بولا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ شیراز نے اپنا اصل نام بتانے سے گریز ہی کیا تھا۔ میرا نام یوسف ہے۔ ہائے اللہ، یوسف اور میں تمہاری زلیخا۔ سنو یوسف، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ منال نے بے دھڑک اپنی بات کا اظہار کیا تھا۔ رات کے 3 بج رہے ہیں، اس وقت میں تمہیں کیا دے سکتا ہوں سوائے گالیوں کے؟ آخری لفظ اس نے منہ میں بڑبڑایا۔ مجھے کیا پتا، گھر پر تو کچھ پکا ہوگا نہ، ویسے بھی ہماری شادی تھی تو کیا میری امی اور ابا نے تمہیں کھانا نہیں دیا؟ وہ ایک اور سوال اس سے کر رہی تھی۔ لڑکی، کچھ دیر چپ کر کے بیٹھ جاؤ ورنہ میں تمہارا بھیجا اڑا کر رکھ دوں گا۔ یہ سن کر منال کے ماتھے پر بل پڑے۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے زنگر برگر کھانا ہے۔ اس کی اگلی فرمائش سن کر شیراز کا جی چاہا کہ چلتی ہوئی گاڑی سے اس لڑکی کو دھکا دے دے۔ اچھا ہوتا کہ اس کی گاڑی سے ٹکرا کر بے ہوش ہونے کے بجائے مر جاتی، اس کی جان تو چھوٹتی۔ اس ٹائم تمہارا باپ زنگر برگر بیچ رہا ہے یہاں پر؟ وہ غصے سے بولا۔ مجھے کیا پتا، کیا میرے ابا کا کام زنگر برگر کا ہے؟ منال نے پھر الٹا سوال کیا۔ اوہ ہو، چپ کر جاؤ لڑکی، ورنہ میرے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گی۔ اس بار وہ چلایا تھا۔ منال چپ ہو گئی۔ وہ کراچی کے ایک فلیٹ میں اسے لے کر گیا۔
اپنے بنگلے میں جا نہیں سکتا تھا کیونکہ اس وقت اسے پولیس سے چھپنا تھا۔ یہ اس کا خفیہ فلیٹ تھا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس کی پراپرٹی ہے۔ فلیٹ کے اندر آ کر سب سے پہلے منال نے بڑی بے تکلفی سے فریج کھولا جو بالکل خالی تھا، کیونکہ شیراز اس فلیٹ میں چند ماہ بعد آیا تھا۔ ارے فریج میں تو کچھ بھی نہیں، میں کیا کھاؤں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، وہ کسی ضدی بچی کی طرح بولی۔ شیراز کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رات کے 3 بجے اسے کیا دے۔ سنو یوسف، مجھے الفریڈو پاستا کھانا ہے۔ شیراز نے تو یہ نام ہی پہلی بار سنا تھا۔ کیا؟ یہ کیا بلا ہے بھائی؟ یہ بہت مزے کا ہوتا ہے، پلیز مجھے بنا دو۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو یقیناً یہ تمہیں بنانا آتا ہوگا۔ شیراز کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس گلے پڑی مصیبت کا وہ کیا کرے۔ وہ کچن میں آیا، موبائل سے ریسپی نکالی۔ کافی چیزیں گھر پر موجود نہیں تھی، البتہ میکرونی پڑی تھی۔ اس نے اس کو بوائل کیا، چند مسالے ڈالے، پلیٹ میں ڈال کر منال کے سامنے رکھ دی۔ یہ لو کھاؤ اپنا پاستا۔ منال نے ایک نظر پلیٹ پر ڈالی۔ یہ کیا ہے؟ اس میں تو چکن ہی نہیں ہے۔ دیکھو لڑکی، میرا دماغ خراب مت کرو، میں غصے کا بہت خراب انسان۔ کھانا ہے تو کھاؤ ورنہ بھاڑ میں جاؤ۔ وہ غصے سے چلایا، ماتھے پر بل ڈالے۔ منال نے کھایا تھا، شکل سے کتنا اچھا اور خوبصورت اور ہینڈسم ہے، اور مزاج سے اتنا ہی کڑوا کریلا۔ میں نے کیسے اس شخص سے محبت کر لی؟ مجھے تو ویسے ہی رومانٹک لوگ پسند ہیں جو بیوی کے آگے پیچھے گھومیں، پیار کریں، اور یہ ہے کہ اس کا لہجہ ہی ٹھیک نہیں ہو رہا۔ خیر، جیسا تیسا بنا ہو، اس نے پاستا کھایا۔ شیراز اپنے کمرے میں جانے لگا، پوری رات کا جاگا ہوا تھا۔ اے سی آن کیا، بیڈ کی چادر چھاڑی، تبھی منال بھی کمرے میں آ گئی۔ سنو، میرے کپڑے کہاں ہیں؟ شیراز نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے کیا پتا؟ ارے تمہیں کیسے نہیں پتا؟ تم میرے شوہر ہو، میرے جہیز کا سامان تو پہلے ہی آ چکا ہوگا نا۔ تو میرے کپڑے کدھر؟ الماری میں رکھے تھے۔ منال کے سوال پر اس کا دل چاہا کہ لڑکی کا گلا دبا دے۔ دیکھو، مجھے نہیں پتا، تمہارے جہیز کے کپڑے نہیں آئے تھے۔ اچھا، تو تم نے تو بری کے جوڑے بنائے ہوں گے نا؟ یہ کہہ کر وہ شیراز کے پاس ہے۔ اچھا ہٹو پیچھے۔ اسے ہاتھ سے پیچھے دھکا دے کر ہٹایا اور اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ منال نے الماری کھولی تو صرف مردانہ کپڑے تھے۔ ارے اس میں تو کوئی بھی میرا جوڑا نہیں، میں ان کپڑوں میں تو نہیں سو سکتی نا، اس نے اپنا عروسی لباس دیکھ کر کہا۔ شیراز نے اپنی شلوار قمیص نکال کر اسے دی کہ یہ پہن لو، یہ تو مردانہ ہے۔ او ہو لڑکی، کیوں میرے دماغ کا دہی بنا رہی ہو تم نے یہ کپڑے پہن کر کون سی نمائش پر جانا ہے؟ سونا ہی ہے نا، اس میں تم آرام سے سو سکتی ہو۔ وہ غصے سے چڑھ کر جواب دے رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آرام سے بھی تو بات ہو سکتی ہے، اس میں غصے میں آنے والی کیا بات ہے؟ یہ کہہ کر وہ واش روم میں چلی گئی، کپڑے تبدیل کر کے باہر آئی۔ سر پہ ابھی بھی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ شیراز اس وقت بیڈ پر لیٹ چکا تھا اور آنکھیں بھی بند کر چکا تھا۔ تبھی اس نے اپنے بازو پر وزن سا محسوس کیا۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ بری طرح سے ہڑبڑا چکا تھا۔ وہ بے شرم لڑکی اس کے بازو پر سر رکھ کے لیٹی ہوئی تھی۔ اے لڑکی، یہاں سے اٹھو۔ وہ فوراً سے اسے پیچھے دھکیل کر اٹھ بیٹھا۔ کیا مطلب ہٹوں؟ میں تمہاری بیوی ہوں اور مجھے اتنا پتا ہے کہ میاں بیوی ایک ساتھ سوتے ہیں۔ یہ سن کر تو جیسے شیراز کا صبر جواب دے گیا تھا۔ ویسے تمہیں سارا کچھ ہی پتا ہے، میاں بیوی آپس میں کیا کرتے ہیں، کیسے سوتے ہیں، الفریڈو پاستا کسے کہتے ہیں، اور یوں تم اپنی یادداشت بھولی ہوئی ہو، کہیں تم مجھے الو تو نہیں بنا رہی؟ شیراز نے منال کی آنکھوں میں اندر جھانکتے ہوئے اسے سمجھنے کی کوشش کی۔ دیکھو، مجھے اگر یاد ہوتا تو مجھے کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ میری کون سی تم سے دشمنی ہے جو تم سے جھوٹ بولوں، تم تو ویسے بھی میرے شوہر ہو۔ منال کی بات سن کر وہ کہنے لگا، دیکھو ابھی تم جا کر صوفے پر سو جاؤ، تمہاری جب تک یادداشت واپس نہیں آ جاتی تم میرے پاس مت آیا کرو، بہتر ہے۔ منال کو اس کا جواب کچھ عجیب سا لگا، نظریں بھی چرا رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، سو جاتی ہوں۔ اس نے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ صبح جب شیراز کی آنکھ کھلی دیکھا تو وہ بڑی بے نیازی سے بیڈ کی دوسری جانب لیٹی سو رہی تھی۔ وہ جلدی سے ہڑبڑا کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ عجیب لڑکی تھی۔ منال کے اٹھنے سے پہلے وہ گھر کا کافی سامان رکھ گیا تھا۔ حیرت منال کو اس پہ ہوئی تھی کہ اسے کھانا بنانا آتا تھا، اور اس نے کھانا بنایا بھی تھا۔ شام کو جب شیراز واپس گھر آیا تو گھر صاف تھا، کھانا بھی بنا ہوا تھا۔ بے دھیانی میں وہ بنا دستک دیے کمرہ کھول کر اندر آیا تو حیرت کے مارے اسے زور کا جھٹکا لگا۔ منال شاید اس وقت نہا کر آئی تھی، ٹاول گاؤن پہنا ہوا تھا اور ایک چھوٹے سے تولیے سے بال صاف کر رہی تھی۔ گھٹنوں سے نیچے تک کی ساری ٹانگیں بے حجاب تھیں۔ ایک سیکنڈ کے لیے تو شیراز کو لگا کہ اس کا دل دھڑکنا ہی بھول گیا ہے، لیکن اگلے ہی پل اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور باہر صوفے پر آ کر
سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ پہلی بار کسی لڑکی نے اس کے ہوش اڑا کے رکھ دیے تھے۔ دل کے اندر دبے ہوئے جذبات کو جیسے چنگاری لگائی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور منال اس کے مردانہ جوڑے میں ملبوس تھی۔ یہ تم مجھے دیکھ کر باہر کیوں چلے گئے؟ ایسے جیسے میرا تم سے رشتہ ہی نہ ہو۔ یہ کہتے ہوئے بڑے دھڑلے سے وہ صوفے پر اس کے برابر میں چپک کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ جلدی سے کھسک کر پیچھے ہٹا۔ اے لڑکی، کیا چپک رہی ہو؟ بات بات پر چپکتی ہی رہتی ہو، پیچھے ہٹ کر نہیں بیٹھ سکتی؟ کیا مطلب؟ منال نے پوچھا۔ کیا میں تمہاری بیوی نہیں ہوں؟ تم تو ایسے مجھ سے دور بھاگ رہے ہو جیسے کہ میں لڑکا ہوں اور تم لڑکی ہو۔ یہ کہتے ہوئے ہنسنے لگی۔ مجھے تو بیوی کے بجائے شوہر والی فیلنگ آ رہی ہے۔ لگ رہا ہے جیسے کہ تم میری بیوی ہو اور میں تمہارا شوہر۔ میں تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں اور تم شرما کے، گھبرا کے پیچھے ہٹتی ہو۔ اس کی فضول سی بات سن کر شیراز کا جی چاہا اسے مزہ چکھا کے رکھ دے، اسے بتائے کہ وہ کیا ہے۔ دیکھو لڑکی، میں بہت برا انسان ہوں اور اپنے غصے کا بہت زیادہ خراب۔ کوشش کرو کہ مجھ سے دور رہا کرو۔ مجھے غصہ آ گیا نا تو تم بہت پچھتاؤ گی۔ لیکن منال نے اس کی بات ہوا میں اڑائی تھی۔ جانے بھی تو، تم بس منہ کے شیر ہو، دھمکیاں دینی آتی ہیں تمہیں۔ ارے بھائی، بیوی سے تو رومانس کیا جاتا ہے، تم ہو کہ یوں بھاگتے ہو جیسے کہ مجھے کوئی چھوت کی بیماری لگ گئی ہو۔ اسی وقت شیراز کے نمبر پر فون آنے لگا۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ ہاں بتاؤ، کیا خبر؟ معاذ، خطرہ ٹل گیا؟ شیراز کے ساتھی نے اسے بتایا کہ آپ اپنے بنگلے میں جا سکتے ہیں۔ شکر ہے، شیراز نے جیسے شکر کیا۔ کس کا فون تھا؟ منال اس سے پوچھ رہی تھی۔ تمہیں اس سے کیا مطلب کہ کس کا فون تھا؟ چلو میرے ساتھ، تمہیں کپڑے خرید دوں اور اب ہم اپنے گھر میں رہیں گے۔ تو کیا یہ ہمارا گھر نہیں ہے؟ بڑی معصومیت سے منال نے سوال کیا۔ نہیں، یہ ہمارا گھر نہیں۔ اچھا، تو کیا میرے ابا اور اماں نے تمہارے والے گھر پہ جہیز کا سامان رکھا ہوا تھا؟ وہ پھر سے شروع ہو گئی۔ پھر تو میرے کپڑے بھی وہاں ہوں گے۔ اچھا بتاؤ نا، جہیز میں اماں نے مجھے کیا کیا دیا تھا؟ منال کی کیسٹ شروع ہو چکی تھی۔ شیراز زچ ہوا تھا۔ میرا سر دیا تھا جہیز میں۔ یہ جو تمہاری قینچی کی طرح زبان چل رہی ہے نا، کسی دن میرے ہاتھوں سے نا یہ کٹ جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے اس کی کلائی پکڑی اور اسے لے گیا۔ اپنی شال اس پر لپیٹ دی۔ مارکیٹ میں سب اسے دیکھ رہے تھے، ڈھیلے ڈھالے مردانہ شلوار قمیض میں۔ وہ شیراز کے ساتھ اپنے کپڑے خریدنے میں مصروف تھی۔ کئی لڑکے اسے دیکھ کر ہنستے ہوئے گئے تو شیراز کو جیسے آگ لگی۔ کیا ہنس رہے ہو تم لوگ؟ اگر میری بیوی کی طرف دیکھا تو منہ توڑ کے رکھ دوں گا تم لوگوں کا۔ چلو دفعہ ہو یہاں سے، اور آنکھیں نیچی رکھا کرو۔ شرم نہیں آتی ایک لڑکی کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہوئے، وہ بھی کسی کی بیوی کو؟ شیراز کی بات سن کر بڑی حیرت اور خوشگوار موڈ سے منال نے اس کی طرف دیکھا۔ واہ میرے ہیرو، بڑا بھرم دکھانا آتا ہے تمہیں۔ میں تو تمہیں ایسے ہی سمجھ رہی تھی، لیکن تم تو واقعی کوئی چیز نکلے ہو۔ اس نے مذاق میں شیراز کے ہاتھ پر تالی مارتے ہوئے کہا۔ تم اپنے کپڑے خریدو، پتہ نہیں کہاں سے میرے پلے پڑ گئی۔ وہ منہ میں بڑبڑایا تھا۔ اس نے منال کو کافی کپڑے خرید کر دیے تھے۔ وہ بڑی خوشی خوشی سارے شاپنگ بیگز گاڑی میں رکھ کر جب بنگلے میں پہنچی تو آنکھیں حیرت سے چندیا گئی تھیں۔ ارے، اتنی خوبصورت کوٹھی ہے تمہاری، کیا تم اتنے امیر ہو؟ ہائے اللہ، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ میں اتنی امیر بھی ہو سکتی ہوں۔ شیراز نے اسے گیسٹ روم دیا تھا۔ آج کے بعد تم یہاں رہا کرو گی، یہ تمہارا کمرہ ہے۔ کیا یہ تمہارا کمرہ؟ یہ تمہارا بھی تو کمرہ ہے نا، لو ایک ہی بات ہو۔ تم بھی نا بڑا مذاق کرتے ہو۔ اچھا یہ بتاؤ، کرتے کیا ہو جو تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے؟ ڈاکے ڈالتا ہوں، چوری کرتا ہوں اور بھی بہت کچھ کرتا ہوں۔ شیراز نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ جانے بھی تو، تم اور چوری میں نہیں مانتی، شکل سے تو بڑے بزنس مین لگتے ہو۔ وہ لڑکی اس کی کسی بات کو سنجیدہ لینے پر تیار ہی نہیں تھی۔ اپنے کپڑے منال نے الماری کے اندر رکھے اور ملازمین کو حکم دینے لگی کہ مجھے الفریڈو پاستا کھانا ہے، بریانی کھانی ہے۔ اسے تو لگ رہا تھا جیسے اس کی زندگی میں عیش و عشرت ہی ہے۔ بڑے مزے سے اپنی پسند کی فلمیں دیکھتی رہتی، ڈرامے دیکھتی رہتی۔ ایک بار رات کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اپنے کمرے سے باہر نکل کر وہ لاؤنج میں آ گئی۔ تبھی اسے لگا جیسے لاؤنج کے بیرونی حصے میں شیراز کسی پر چلانے کی آواز آ رہی ہے۔ اس نے لاؤنج کے دروازے کے پاس جانے کے بجائے لاؤنج سے باہر لان کی طرف کھلنے والی کھڑکی کا انتخاب کیا اور وہاں پردہ ہٹا کر کھڑی ہو گئی۔ لیکن جو منظر اس نے دیکھا تو اس کے ہوش و حواس اڑ کے رہ گئے۔ ہاتھ میں پسٹل پکڑے وہ کسی کو دھمکا رہا تھا۔ اگر تم نے اس پروفیسر کا جینا حرام نہ کیا اور اسے اس بات پر مجبور نہ کیا کہ وہ جعفر حسین کے بیٹے اسد حسین کو پاس نہیں کرے گا تو اس کی زندگی اجیرن بنا کے رکھ دیں گے۔ جانتے ہو نا جعفر حسین نے ہمیں کتنے پیسے دیے ہیں اس کام کے لیے؟
وہ ایک سیاستدان ہے اور ہر صورت اس کا بیٹا فیل نہیں ہونا چاہیے۔ سامنے کھڑا نوجوان سر جھکائے بادب کھڑا تھا۔ شیراز سے کہنے لگا، باس، میں نے پروفیسر کو سمجھانے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن وہ میری بات نہیں مانتا۔ کہتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ سال پڑھ کر محنت کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، اور اسد جیسے آوارہ کو وہ کبھی بھی پاس نہیں کرے گا، چاہے ہم اسے جان سے ہی کیوں نہ مار ڈالیں۔ یہ سننا تھا کہ شیراز کا فشار خون بڑھا تھا۔ اس پروفیسر کی اتنی ہمت کہ اس نے میرے کام کو انکار کیا۔ گاڑی نکالو غلام حسین، آج تو میں اس پروفیسر کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دوں گا، اسے چھوڑوں گا نہیں۔ شیراز تو دھاڑتے ہوئے بولا، اور پہلی بار منال نے اس کا یہ روپ دیکھا تھا۔ پھر وہ گاڑی میں بیٹھ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلا گیا۔ منال واپس اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی، اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی کہ وہ کیسے ایک ایسے شخص سے محبت کر سکتی ہے جو بدمعاش ہو، لیکن اس کے دماغ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر سوچا، ہو سکتا ہے اس کا باپ بھی یہی کام کرتا ہو، ایسا ہی بدمعاش ہو۔ دوسری طرف شیراز پروفیسر سرفراز کے پاس پہنچ گیا، لیکن وہ بہت ہی ایماندار پروفیسر تھا۔ اس نے اسد کو غلط نمبر دے کر پاس کرنے سے انکار کر دیا۔ شیراز نے اسے بہت ڈرایا، دھمکایا، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، لیکن پروفیسر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تمہیں جو کرنا ہے کر لو، لیکن میں کبھی بھی بے ایمانی نہیں کروں گا۔ غصے کے مارے شیراز پروفیسر سرفراز کو اپنے بنگلے میں لے آیا اور بنگلے کی پچھلی جانب بنے ہوئے ایک کمرے میں بند کر دیا کہ نہ تو وہ یونیورسٹی میں ہوگا نہ ہی اسد کو فیل کرے گا۔ یہ کام اس نے دوسرے پروفیسر کے حصے لگا دیا تھا، جو کہ شیراز کے خوف کے مارے ہی اس کا کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ پروفیسر کے منہ پر پٹی باندھی ہوئی تھی جو تبھی کھلنی تھی جب اسے کھانے پینے کے لیے کچھ دیا جاتا تھا۔ منال 2 دن میں ہی وہ واقعہ بھول چکی تھی جو اس نے دیکھا تھا، اسے تو پرواہ ہی نہیں تھی۔ ایک بار وہ رات کو شیراز کے کمرے میں آ گئی۔ وہ اپنی راکنگ چیئر پر بیٹھا سو رہا تھا، ہاتھ میں سگریٹ تھا جو آدھا جلا ہوا تھا اور باقی جل رہا تھا۔ جلدی سے منال نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ لیا اور بجھا کر باسکٹ میں پھینک دیا اور خود اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ وہ بری طرح چونکا تھا، اپنی گود میں اس لڑکی کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ یہ لڑکی، یہ کیا بچپنا اور بدتمیزی ہے؟ اٹھو میرے اوپر سے۔ کیوں اٹھوں؟ میرا پورا حق ہے تم پر۔ وہ بڑے آرام سے بولی۔ اٹھ رہی ہو یا میں تمہیں دھکا دے دوں؟ کسی نے دیا تمہیں یہ حق؟ شیراز چلایا۔ تم میرے شوہر ہو، اسی لیے میرا حق ہے تمہارے ساتھ جو چاہے کروں۔ وہ ابھی بھی اطمینان سے ہی بول رہی تھی۔ شیراز سے چھوا تھا، کس مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ لڑکی، میرے اندر کے جانور کو نہ ہی جگاؤ تو بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ اٹھ رہی ہو یا میں شروع ہو جاؤں؟ شیراز کو لگا یہ دھمکی کام آ جائے گی، لیکن وہ منال تھی، صدا کی ڈھیٹ۔ کہنے لگی، تم شروع نہیں ہوئے تو آج میں تمہیں بخشنے کے موڈ میں نہیں ہوں مسٹر، آج تم مجھ سے بچ نہیں سکتے۔ شیراز درانی کی حیرت سے آنکھیں پھیل گئیں۔ واٹ؟ شیراز نے اسے آگے کی جانب دھکا دیا اور وہ ایک جھٹکے سے راکنگ چیئر سے کھڑی ہوئی تھی۔ بڑے بدتمیز ہو تمہیں اتنا پتہ نہیں کہ بیوی کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں؟ یہ تم کیا ہر وقت بیوی بیوی کی رٹ لگاتی ہو؟ تمہیں کمرہ دیا ہے نا، وہیں رہا کرو۔ میں اس کمرے میں رہوں گی، جب میں تمہاری بیوی ہوں تو تمہارے ساتھ رہوں گی، آخر بیویوں کے بھی کوئی جذبات ہوتے ہیں۔ یہ سن کر تو شیراز کے تو تلووں پر لگی اور سر پر جا کر بجھی تھی۔ کیسی بے شرم لڑکی تھی، اپنے منہ سے کہہ رہی تھی، میں نے آج تک اپنی زندگی میں تم جیسی لڑکی نہیں دیکھی۔ تمہیں شرمانا اور گھبرانا چاہیے، جیسے کہ 80% عورتیں اپنے شوہروں سے کرتی ہیں، لیکن تم تو بڑی ڈھیٹ ہو، خود بخود میری گود میں آ کر بیٹھ جاتی ہو۔ انسان کے اندر لحاظ اور مروت بھی کسی کو چیز کا نام ہے، بھاڑ میں جائے مروت اور بھاڑ میں جائے لحاظ۔ جب شوہر کچھ ایسا کرے گا ہی نہیں کہ انسان کو شرم آئے تو میں کہاں سے لاؤں اپنے اندر شرم؟ مجھے نہیں آ رہی شرم تو میں کیا کروں؟ وہ بے نیازی سے بولی، اپنے نام کی تم ایک ہی آئٹم ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے منال، ورنہ میں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ عجیب انسان، بیوی خود آ کر تمہارے گلے کا ہار بننے کو تیار ہے اور ایک تم ہو دور دفع کر رہے ہو۔ یاد رکھنا، چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ کب تک بھاگو گے مجھ سے؟ میں بھی دیکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ شیراز اٹھا، اپنا کمرہ لاک کیا اور کنڈی لگا لی تاکہ وہ لڑکی اس کے کمرے میں نہ آ سکے۔ وہ کون سا اس کا سچ مچ کا شوہر ہوتا تو پھر اسے بتاتا کہ شرمانے پر مجبور کس طرح سے کیا جاتا ہے، لیکن ابھی تو مجبور تھا۔ اپنا تکیہ درست کر کے غصے سے لیٹ گیا، آنکھیں بند کی تاکہ سو سکے، لیکن کبھی منال کا باتھ گاؤن میں لپٹا ہوا وجود آنکھوں میں سمانے لگتا تو کبھی اس کا یوں گود میں بے دھڑک بیٹھ جانا۔
وہ بے چین ہوا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے یہ، مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی؟ اپنے آپ پر غصہ آیا تھا۔ وہ تو ایسا نہیں تھا، لاپرواہ سا انسان تھا، لیکن اب لگ رہا تھا کہ ساری لاپرواہی ختم ہو چکی ہے۔ جتنا وہ منال سے دور رہنے کی کوشش کرتا تھا اتنا ہی وہ ہر دیوار کو بیچ میں سے گرا دیتی تھی۔ آج موسم بہت خوشگوار تھا، شام کو ہی بارش ہونے لگی اور منال بنگلے کے لان میں آ کر بارش میں گول گول گھومنے لگی۔ اسی وقت شیراز درانی کی گاڑی پورچ میں آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس بیوقوف لڑکی کو یوں نہاتے ہوئے دیکھا تو اسے بڑا غصہ آیا۔ چست قمیض اور دوپٹہ اس کے وجود کے ساتھ چپک چکا تھا۔ اس کی زینت واضح ہو رہی تھی اور اس کے کھلے گیلے بال بھی اس کے ساتھ جھوم رہے تھے۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا منال کے پاس آیا تھا اور اس کا بازو بڑی زور سے پکڑ کر اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ آنکھوں میں غصہ تھا۔ یہ کیا کر رہی ہوں؟ ہاتھ چھوڑے میرا۔ اتنے مزے کی بارش ہو رہی ہے، اللہ کی قسم، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی، واہ۔ وہ ابھی بھی لاپرواہی سے بولی تھی، ایک تھپڑ منہ پر لگاؤں گا تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے تمہارے۔ کیا کرنے آئی ہو یہاں؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا یہاں سب ملازمین کھڑے ہیں، ڈرائیور ہے، چوکیدار ہے، مالی ہے، سب کے سامنے تم نہا رہی ہو۔ ہاں تو میں نے انہیں کہا تھا کہ میری طرف مت دیکھنا ورنہ تمہارا باس تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ اور ویسے بھی ایک گینگسٹر کی بیوی کو کس کی مجال کہ کوئی دیکھے؟ وہ یوں اترائی جیسے فخریہ طور پر یہ بات اس پر جتا رہی ہوں۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں گینگسٹر ہوں؟ شیراز حیران ہوا تھا۔ ارے مجھے پتا ہے، میں نے دیکھا تھا نا ایک رات، پسٹل ہاتھ میں پکڑے کتنے زبردست اور ہیرو لگ رہے تھے تم۔ پتہ ہے مجھے شروع ہی سے نا یہ جو ویلن ٹائپ کے ہیرو ہوتے ہیں نا بہت اچھے لگتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے دوسرے ہاتھ سے شیراز کا رخسار پکڑ کر چٹکی بھری تھی۔ وہ تو بری طرح سے بوکھلا گیا تھا۔ منال کا ہاتھ بھی چھوڑ دیا۔ اب چلو اندر، یہ نہ ہو کہ میں تمہیں… عجیب لڑکی تھی، وہ غصہ کرتا تھا اور وہ ہنستی تھی۔ اسے بالکل بھی نہیں ڈرتی تھی، یا شاید وہ منال کے سامنے اپنا وہ روپ دکھا ہی نہیں پاتا تھا جو دکھانا چاہتا تھا۔ کیوں ایسا تھا یہ وہ بھی نہیں جان پا رہا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے گیا اور گیسٹ روم میں بیڈ تک لے جا کر اسے بیڈ پر پٹکا۔ اپنے کپڑے تبدیل کرو، اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر جاتا منال جلدی سے اٹھی اور کمر کے ساتھ لپٹ گئی۔ اپنے دونوں ہاتھ اس نے کمر سے آگے لے جا کر اس کے سینے پر رکھ دیے تھے اور شیراز کے سارے طبق آب و تاب سے روشن ہوئے تھے۔ دل تھا کہ اتنا بے اختیار ہوا کہ چاہ کر بھی وہ منال کے ہاتھ پیچھے نہیں کر پایا۔ کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو مجھے۔ آواز میں بھی دم نہیں تھا۔ جذبہ اس پر حاوی ہونے لگا، حالانکہ چاہتا تو ایک جھٹکے سے اپنا آپ اس نازک سی لڑکی سے چھڑوا سکتا تھا، لیکن ہمت ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ کیا سچ میں تمہیں کچھ نہیں ہوتا؟ میرے قریب آنے کو بالکل دل نہیں چاہتا؟ منال بڑے خمار آلود لہجے میں یہ کہہ رہی تھی، اور اس کا یہ لہجہ سن کر وہ طاقتور مرد بھی خود کو پگھلتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ ہاں، نہیں ہوتا، دھیرے سے اس نے کہا تھا۔ سچ میں کچھ نہیں ہوتا؟ منال نے اپنے ہاتھ اس کی شرٹ کے بٹن تک لے جا کر پوچھا تھا، پھر اس کی شرٹ کے بٹنز کھولنے لگی تھی۔ تبھی شیراز جیسے اپنے ٹرانس سے باہر آیا، جلدی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر پیچھے کو جھٹک گیا۔ میرے قریب مت آیا کرو ورنہ سچ میں میرا ہاتھ تم پر اٹھ جائے گا۔ آخری بار سمجھا رہا ہوں تمہیں۔ اپنی انگلی اٹھا کر اس نے تنبیہ کی اور کمرے سے باہر آ گیا۔ پہلی بار منال کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ اس سے زیادہ تو وہ شیراز کے سامنے نہیں گر سکتی تھی۔ اگر وہ اس کا شوہر تھا تو کیوں اس سے دور بھاگتا تھا؟ اور منال کا یہ عمل شیراز درانی کے اندر حشر برپا کر چکا تھا۔ پوری رات وہ سو نہیں پایا تھا۔ کبھی کمرے میں جلے پاؤں کی بجلی کی طرح چکر کاٹتا رہتا، کبھی سگریٹ پینے لگتا۔ صبح کا سورج نکل آیا تھا لیکن وہ نہیں سویا تھا۔ صبح تک اسے یہ اعتراف کرنا پڑا کہ وہ لڑکی اس کے دل میں براجمان ہو چکی ہے۔ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اپنے آپ کو مزید ضبط نہیں باندھ سکتا۔ صبح جب وہ کمرے سے باہر آیا تو پوری رات جاگنے کی وجہ سے آنکھیں مترم تھیں۔ ناشتے میں صرف چائے پی رہا تھا۔ جبکہ منال اپنے کمرے سے نکلی، اس کی بھی آنکھیں مترم تھیں، لیکن رونے کی وجہ سے پہلی بار اس کا ستا ہوا چہرہ روئی روئی آنکھیں
شراز کو بے چین کر گئے۔ ادھر آؤ، ناشتہ کیوں نہیں کر رہی ہو؟ جب شراز نے اسے کچن میں جاتے دیکھا تو پوچھنے لگا، تمہیں کیا لگے میں مروں یا جیوں؟ آج کے بعد نا مجھ سے بات نہیں کرنا۔ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو، نہیں پیار کرنا تو مت کریں، میں کوئی مر نہیں جاؤں گی آپ کے بغیر۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ کچن میں چلی گئی تھی۔ اپنے لیے چائے کا پانی رکھ چائے بنائی اور 3-4 سلائس پر مکھن اور جیم لگایا، ٹرے میں رکھا اور اپنے کمرے میں جانے لگی۔ اے لڑکی، کہاں جا رہی ہو تم؟ ادھر ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتہ کرو، میرے سامنے۔ حالانکہ شراز کا لہجہ سخت تھا لیکن وہ کہاں ڈرتی تھی۔ نہیں کروں گی تمہارے سامنے بیٹھ کے ناشتہ۔ خبردار جو تم نے مجھے ڈانٹنے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں لگتے تم میرے، دیکھ لینا طلاق لے لوں گی تم سے۔ پڑھایا مجھ پہ روب جمانے والا۔ غصے سے تمتماتے ہوئے چہرے کے ساتھ اسے ایک ہی دس سنا کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ دروازہ بھی پوری قوت سے دھاڑ سے بند کیا تھا۔ اے لڑکی، تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے یہ، دروازہ آہستہ بند کرو، یہ میرا گھر ہے۔ یہ سننا تھا کہ دروازہ پھر سے کھلا اور پہلے سے زیادہ زور سے بند ہوا اور وہ پیچو تاب کھا کے رہ گیا تھا۔ اس لڑکی کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا جو اب اس کے اندر دل کی دھڑکنوں کے ساتھ دھڑکنے لگی تھی، نہ چاہتے ہوئے۔ پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، مجھے نہیں کرنی اس لڑکی سے محبت، میں کیوں اس کے لیے مرا جا رہا ہوں؟ کتنا ایٹیٹیوڈ ہے اس میں، اپنے آپ کو پتہ نہیں کہاں کی ابسرا سمجھتی ہے، چوہیا کہیں کی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے غصے سے آخری گھونٹ بھرا تھا۔ پھر اپنے ملازم کو بلا کر کہنے لگا، پروفیسر کو ناشتہ کروایا تم نے؟ جی باس، کروا دیا۔ دیکھو جب تک پیپر ختم نہیں ہو جاتے پروفیسر یہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ اس کے کھانے پینے کا ہر چیز کا بہت خیال رکھنا، بس کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ ہماری قید میں ہی رہے۔ جیسے ہی اسد کا رزلٹ آئے گا پروفیسر کا کام ختم ہو جائے گا اور ہم اسے آزاد کر دیں گے۔ کمرے میں بیٹھی مینال تھوڑی تھوڑی بات سن چکی تھی، اس نے کسے قید کر رکھا تھا، ذرا میں بھی تو دیکھوں۔ اب اسے ایک نیا مشن مل گیا۔ جیسے ہی شراز بنگلے سے باہر گیا تو وہ بھی کمرے سے باہر آ گئی۔ لاؤنج سے ہوتی ہوئی بنگلے کی پچھلی جانب آئی جہاں ایک کمرہ تھا لیکن اس کے باہر تالا لگا ہوا تھا۔ کوئی کھڑکی، کوئی روشن دان موجود نہیں تھا۔ وہ دروازے کے پاس گئی۔ اندر کوئی ہے کیا؟ اندر کوئی ہے؟ اس نے بولنا شروع کیا۔ کون ہے باہر؟ کون ہے؟ اندر سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کون ہو تم لڑکی؟ خدا کے لیے دروازہ کھولو، اس شخص نے مجھے قید کر رکھا ہے۔ آپ کون ہیں؟ میں ایک پروفیسر ہوں، خدا کے لیے دروازہ کھولو بیٹا۔ یہ سن کر مینال کا دل دھک سے دھڑکا تھا۔ مینال بیٹا، ایسی آواز اس کے دماغ میں گونجی لیکن پھر فوراً سے اس کے سر میں ٹیسیں اٹھنے لگیں اور وہ اپنا سر پکڑ کر رہ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ تیز ٹیس اس کے سر سے ہٹی تھی، تب تک اس کا بازو کسی کے مضبوط گرفت میں تھا۔ اس نے جب دیکھا تو شراز تھا۔ یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ کس سے پوچھ کر آئی ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ اس بار شراز کا لہجہ بہت سخت تھا۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ کسے باندھ کے رکھا ہے تم نے؟ انہیں چھوڑ دو۔ وہ درد کو بھی سہ رہی تھی اور اس شخص کے لیے دل میں کچھ نرم سے جذبات پیدا ہوئے تھے۔ لگتا تھا یہ آواز وہ کئی بار پہلے سن چکی ہے۔ شراز اس کا بازو کھینچتے ہوئے اسے بنگلے کے اندر لے گیا تھا اور اسے صوفے پر جا کر پھینکا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ میرے ہر کام میں گھسنا ضروری ہے کیا؟ لیکن اس وقت تک مینال کے سر میں شدت سے درد ہوا تھا۔ وہ رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر شراز کا سارا غصہ بھگ سے بھاگا۔ اس کے پاس آ گیا کہ کیا ہوا تمہیں؟ میرے سر میں بہت درد ہے، میرے سر میں بہت زیادہ درد ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر جکڑے ہوئے تھی۔ ادھر آؤ میرے ساتھ، اس کا ہاتھ پکڑ کر بڑی نرمی سے کہتا اسے کمرے میں لے گیا۔ جلدی سے دراز کھول کر اس کی میڈیسن نکالی، گلاس میں پانی بھرا اور میڈیسن خود اس کے منہ میں ڈالی، پھر پانی کا گلاس اس کے منہ پر لگایا۔ آرام سے پیو، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے لگ رہا ہے تم ٹائم پر میڈیسن نہیں لے رہی۔ مینال اس کی نرم لہجہ سن کر حیران تھی، لیکن سر میں ابھی بھی بہت درد تھا۔ تکیے پہ سر رکھ کر لیٹ گئی۔ پلیز میرا سر دبا دو، بہت درد ہے۔ شاید کوئی اور موقع ہوتا تو شراز ضرور اعتراض کرتا لیکن وہ بیڈ پر بیٹھ گیا، بڑے دھیرے دھیرے اس کا سر دبانے لگا اور کچھ ہی دیر میں وہ سو چکی تھی۔ اس کا چہرہ بڑے ہی غور سے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی خوبصورت تھی، پیاری تھی، بہت صاف شفاف دل رکھتی تھی اور اس کی زندگی میں رنگ بھرنا بھی جانتی تھی۔ سب سے بڑی بات کہ اس کے روب میں نہیں آتی تھی۔ اسے لحاف اڑا کر وہ کمرے سے باہر آ گیا، پھر ملازمین سے کہنے لگا اس لڑکی کا خاص خیال رکھو، یہ بنگلے کے پچھلی جانب نہ جا پائے۔
सोच चुका था कि वो मिनाल से बात करेगा, उससे निकाह कर लेगा, क्योंकि उसके बगैर रहना अब शिराज दुरानी के लिए भी दुश्वार हो रहा था। रात को भी वो खाना खाकर सो चुकी थी और अगली सुबह बहुत फ्रेश थी। नाश्ता करने के लिए टेबल पर बैठ गई। शिराज दुरानी ने प्लेट उसके सामने रखी, फिर उसे ऑमलेट डाल कर दिया, ब्रेड की स्लाइस थी और वो हैरान थी कि वो शख्स ये मेहरबानी उसके साथ क्यों कर रहा है। खैर तो है, आज सूरज कहाँ से निकला? शिराज जो खुद को बड़ी मुश्किल से मिनाल से बात करने के लिए तैयार करके कुछ उसके साथ अच्छा सलूक करना चाह रहा था, लेकिन उसकी बात उसे तपा के रख गई थी। क्या मतलब तुम्हारा? माथे पर बल डाले संजीदगी से उसने पूछा। अरे भाई, मेरी प्लेट में ऑमलेट डाला है, मुझे नाश्ते के लिए स्लाइस पेश किए जा रहे हैं, जाहिरी सी बात है ये तुम तो कर नहीं सकते। यकीनन कोई बहुत बड़ा इनकलाब तुम्हारी ज़िंदगी में आ गया। साथ में वो ऑमलेट खा रही थी और साथ में उसे बातें सुना रही थी। हाँ, आ गया है मेरी ज़िंदगी में इनकलाब, और इस इनकलाब का नाम मुझे नहीं पता। सामने ही मेरी कुर्सी पर बैठा है। शिराज ने उसकी तरफ इशारा किया था। यह लफ्ज़ मिनाल के मुंह से निकला। मेरा नाम मिनाल है, मिनाल अवैस। एक ज़ोर का झटका था जो शिराज को लगा। क्या मतलब? वो बौखला के रह गया। मुझे अपना नाम याद आ गया। मेरा नाम मिनाल है। मेरे बाबा मुझे मिनाल कहकर पुकारते थे। वो कुछ सोचने लगी, लेकिन इस बार शिराज नहीं चाहता था कि उसे उसकी याददाश्त वापस आए। ये ना हो कि उसकी ज़िंदगी में कोई और मर्द हो, ये ना हो कि उसे छोड़कर चली जाए लड़की। इधर मेरी तरफ देखो। इससे पहले कि मिनाल कुछ और याद करने की कोशिश करती, शिराज ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जह किया। मुझे कुछ कहना है तुमसे। हाँ कहो, मैं सुन रही हूँ ना। ऑमलेट और ब्रेड वो खा चुकी थी, अब अपने कप में चाय डाल रही थी। देखो, तुम निकाह भूल चुकी हो और मैं इसलिए तुम्हारे करीब नहीं आता क्योंकि तुम्हें निकाह याद नहीं है, इसीलिए मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा। मैं चाह रहा हूँ कि हम दोबारा से निकाह कर ले। मिनाल ने जब ये सुना तो उसका हाथ रुका। वो जो चीनी अपने कप में डाल कर उसे हिला रही थी, चम्मच वहीं रुका। लेकिन निकाह तो हुआ है ना, कल को मुझे याद भी आ जाएगा। पता नहीं वो कल कब आएगी। अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मिनाल को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये खड़ूस शख्स उससे ये भी कह सकता है। हैं? क्या कहा? मैंने ठीक से सुना नहीं, ज़रा फिर से कहना। शिराज कहने लगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, सुन लिया? इसीलिए शाम को मैं मौलाना साहब को बुला लूँगा, हमारा निकाह फिर से हो जाएगा, फिर तुम्हें दूसरे कमरे में सोना भी नहीं पड़ेगा। मिनाल बड़ी खुश थी। इसका मतलब मेरे पास तो टाइम बहुत कम है, मुझे तो जल्दी से पैसे दो, मुझे अपने लिए रूसी लिबास खरीदना है, पार्लर से मेकअप करवाना है, शादी कौन सा रोज़ रोज़ होती है। उस लड़की की बातें सुनकर मुस्कुराए बगैर नहीं रह पाया था। हाय अल्लाह, तुम तो मुस्कुराते भी हो, मैं सदके जाऊं, कितने प्यारे लगते हो मुस्कुराते हुए। शिराज की मुस्कुराहट उसकी बातों पर और गहरी हुई। आज तक मैंने तुम्हारी जैसी लड़की नहीं देखी। देखोगे भी नहीं। देखो, मैं बहुत रवायती किस्म की बीवी हूँ। अगर तुमने ठरकीपन दिखाने की कोशिश की और दूसरी लड़कियों में तांका झांकी की, याद रखना गिरेबान पकड़ लूँगी तुम्हारा। मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, शिराज ने संजीदगी से कहा था। ओह, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू हैं? ड्राइवर से कहने लगा, मिनाल बीबी को अपने साथ ले जाओ और ये जो भी शॉपिंग करना चाहे इन्हें करवा देना, और हाँ, गार्ड्स को साथ लेकर जाना। मिनाल अपने लिए रूसी जोड़ा भी लेकर आए। ब्यूटिशियन से शिराज कह चुका था कि घर आकर उसको दुल्हन को तैयार करे। शाम तक वो दुल्हन बनी बैठी थी, लेकिन जब आईने में खुद को देखा तो एक झमाका सा हुआ। बाबा मुझे नहीं करनी शादी, खुदा के लिए आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे आपके पास जाना है, मुझे अभी शादी नहीं करनी। बेटा देखो, तुम्हारा बाप एक प्रोफेसर है और आजकल मेरी जान खतरे में। कुछ बदमाश मुझे धमकियां दे रहे हैं, मेरे स्टूडेंट के साथ ज्यादती करो, नंबरों की हेरा फेरी करो, और मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी तुम हो मिनाल। अगर मैंने तुम्हारा निकाह और रुखसती ना की तो वो लोग सबसे पहले तुम्हें किडनैप कर लेंगे, मुझे गलत काम पर उकसाएंगे। देखो बेटा, फरहान बहुत अच्छा लड़का है, उसकी कल सुबह की फ़्लाइट है, इसीलिए सब कुछ आनन फानन हुआ है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ निकाह करके दुबई चले जाओ। अवैस साहब अपनी मजबूरी बेटी को बता रहे थे। मैं आपको छोड़कर दूसरे घर जाने के लिए तैयार नहीं। आप मुझे मुल्क से बाहर भेज रहे हैं। मुझे नहीं जाना। मैं किसी बदमाश से नहीं डरती। आप मुझे उस बदमाश का पता बताएं।
اس کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دوں گی میں، اس کی جو میرے باپ کو دھمکی دے۔ یہ سب باتیں اس کے کان میں گونج رہی تھی۔ اویس صاحب کا بیٹی کو سمجھانا، کچھ دھندلے دھندلے چہرے آنکھوں میں آنے لگے۔ اچھا تم بیٹھو، بارات آنے والی ہے، میں ذرا باہر کے انتظامات سنبھال لوں۔ یہ آخری جملہ اس کے والد بھول کر کمرے سے باہر چلے گئے تھے اور وہ کمرے کی بیرونی کھڑکی سے باہر نکلی تھی جو کہ پچھلی گلی میں کھلتی تھی، اور پھر اس نے دوڑ لگا دی تھی۔ مین روڈ پر پہنچتی ایک تیز رفتار گاڑی کی ہیڈ لائٹس نظر آئیں۔ سیدھی روشنی مینال کی آنکھوں میں پڑی۔ وہ مرنا نہیں چاہتی تھی لیکن گاڑی اسے ہٹ کر چکی تھی۔ بابا بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، اور ابھی بھی اس کے منہ سے یہی لفظ نکلا، بابا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا۔ بی بی صاحبہ، صاحب جی آپ کو باہر بلا رہے ہیں۔ مولانا صاحب آ گئے۔ نکاح ہونے والا ہے آپ کا؟ نکاح؟ نہیں، یہ کہہ کر اسے ہاسپٹل سے ابھی تک کی ساری زندگی یاد آنے لگی۔ وہ شخص اس سے جھوٹ بول رہا تھا کہ منال اس کی بیوی، حالانکہ اس کا تو نکاح کسی اور سے بھی نہیں ہوا تھا، اور جسے اس کے بابا نے پسند کیا تھا وہ شخص نہیں تھا، یہ وہ تھا جس کی گاڑی سے وہ ٹکرائی تھی۔ گینگسٹر اس کے منہ سے نکلا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی۔ مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے، سامنے شیراز تھا اور اس کے کچھ دوست اور ساتھی، لیکن منال نے مولانا صاحب سے کہا آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ یہ سن کر دھچکا شیراز کو لگا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ منال تم ہوش میں تو ہو؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس لڑکی کو ہوا کیا ہے۔ ابھی تو ہوش میں آئی ہوں، مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ ایڈیٹ، دھوکے باز، فریبی۔ وہ شیراز کے پاس آئی اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں تمہاری کچھ نہیں لگتی، اور تم نے جھوٹ بولا کہ میں تمہاری بیوی ہوں، اور ابھی بھی دھوکے سے مجھ سے نکاح کر رہے ہو۔ شیراز یکٹک اسے دیکھ رہا تھا، جیسے سب کچھ اس وقت یاد آیا جب وہ اپنی زندگی کو بدلنے کا سوچ چکا تھا کہ سب کچھ چھوڑ دے گا، شرافت کی زندگی گزارے گا۔ منال میری بات سنو، میں سچ میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ تم جیسے بدماش سے میں شادی کرنے سے پہلے مرنا پسند کروں گی۔ پھر مولانا صاحب کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہاں کوئی نکاح نہیں ہو رہا، آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ مولانا صاحب بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ سب لوگ چلے گئے۔ لاؤنج میں یا تو منال تھی اور یہاں پھر شیراز صاحب۔ مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے، مجھے ان کے پاس چھوڑ کر آؤ، وہ تو مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ شیراز اسی کی طرف دیکھے جا رہا تھا جو اس کے دل میں بسنے کے بعد، اس کا دل اس سے چھیننے کے بعد، اسے اپنا عادی بنانے کے بعد جانے کی بات کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، چھوڑ آتا ہوں تمہیں تمہارے بابا کے پاس، لیکن وہاں تمہارا قیام عارضی ہوگا۔ شادی تمہیں مجھ سے ہی کرنی پڑے گی اور واپس تم میرے گھر میں ہی آؤ گی۔ شیراز کی بات سن کر اس نے بڑے خطرناک تیوروں سے اسے دیکھا۔ نہیں، میں ایک ایماندار پروفیسر کی بیٹی ہوں، کبھی بھی تم جیسے بدماش اور گینگسٹر سے شادی نہیں کروں گی۔ تبھی ملازم بدحواس باہر آیا۔ سر وہ پروفیسر بھاگ گیا۔ شیراز نے پلٹ کر دیکھا اور منال کو وہیں چھوڑ کر بھاگتا ہوا باہر آیا تھا۔ پسٹل جیب سے نکالی، لیکن منال بھی بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی۔ تبھی درخت کے پیچھے سے چھپے ہوئے اویس صاحب نے جب بیٹی کو اس گینگسٹر کے ساتھ دیکھا تو خود بخود درخت سے باہر آ گئے۔ منال بیٹا، تم یہاں؟ اپنے باپ کی آواز سن کر وہ بھاگ کر منال کو اپنے ساتھ لگایا، اس کے آنسو صاف کرنے لگے۔ بیٹا تم اس کے پاس کیسے پہنچ گئی؟ میں تمہیں اسی سے تو بچانا چاہتا تھا، اسی لیے تو تمہاری شادی کر رہا تھا، لیکن پتہ نہیں تم کیوں بھاگ گئی۔ بابا مجھے معاف کر دیں۔ وہ اویس صاحب کے ساتھ لگی روئے جا رہی تھی۔ شیراز درانی ان دونوں کے پاس آ گیا۔ اویس صاحب کہنے لگے خدا کے لیے ہم دونوں کو جانے دو، تم اسد کو پاس کروانا چاہتے ہو نا، وہ تو ویسے بھی ہو جائے گا، ہم دونوں کی جان چھوڑ دو۔ لیکن وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا انکل مجھے معاف کر دیں، آپ کی بیٹی نے مجھ جیسے برے انسان کو اچھا بننے کے لیے مجبور کر دیا، اس کی محبت میں میں سب برے کام چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر صبح کا بھولا شام کو واپس آئے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اویس صاحب اس کی باتیں سن کر حیران تھے۔ نہیں بابا، آپ اسے معاف نہیں کریں گے، کیا خبر یہ مجھ سے شادی کے بعد پھر سے برا ہو جائے۔ اویس صاحب نے اس شرط پر شیراز کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا تھا کہ 1 سال وہ اسے دیکھیں گے کہ وہ گناہوں کی طرف واپس تو نہیں جاتا۔
لیکن وہ 1 سال تک ثابت قدم رہا، جاب کرنے لگا تھا کیونکہ پڑھا لکھا تھا، اور گناہوں کا راستہ بھی اس نے اسی لیے بنایا تھا کیونکہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود اسے نوکری نہیں مل رہی تھی۔ اسی لیے ایک بدماش نے اسے ہائر کر لیا تھا۔ وہ گناہوں کی دنیا کا بے تاج بادشاہ بن گیا تھا، لیکن منال کی محبت میں اس نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔